پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تیزاب پھینکنے کے واقعات آئے تو شرمین عبید والی فلم بن گئی۔ ڈی جی رینجر سندھ کہتے ہیں کینیڈا جیسے واقعات کراچی میں ہوتے تو اب تک کراچی کو خطرناک ترین شہر قرار دے دیا جا چکا ہوتا۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے کہا ہے کہ ہم سے کراچی کے کاروباری شخص نے کہا کہ جس دن رینجرز یہاں سے گئی وہ لاہور منتقل ہو جائے گا۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ ڈائریکٹر جنرل رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے شرمین عبید چنائی کے فلم اور آسکر ایوارڈ پر تبصرہ کیا ہے۔ نجی یونیورسٹی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران میجر جنرل افتخار حسن چودھری کا کہنا تھا کہ تیزاب پھینکنے کے 3 واقعات آئے تو شرمین عبید چنائی والی فلم بن گئی، آسکر مل گیا۔ کینیڈا میں پاکستانی فیملی کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتا ہے، اور پھر ایک اور واقعہ ہو گیا، وہاں ایک شخص کی داڑھی مونڈ دی گئی۔ کینیڈا جیسے واقعات کراچی میں ہوتے تو اب تک کراچی کو خطرناک ترین شہر قرار دیا جا چکا ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں تیزاب پھینکنے کے 3 واقعات سامنے آئے تو اس پر شرمین عبید چنائی والی فلم بن گئی اور اسے آسکر بھی مل گیا۔ لندن میں 800 سے زیادہ تیزاب پھینکنے کے واقعات ہوئے، کہیں کوئی فلم نہ بنی، میڈیا بھی غائب رہا۔ برطانیہ میں چاقو مارنے کے 10,000 کیسز ہوئے، کسی کو پتہ نہ چلا۔ آپ کے خیال میں کیا لندن اب بھی محفوظ ہے؟ کینیڈا کے اندر ٹورنٹو کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستانی فیملی کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد کل اگین ایک واقعہ ہوا جس میں ایک پاکستانی کی داڑھی انہوں نے کاٹ دی اور اس کو مارا پیٹا، اور اگر یہی کام کراچی میں ہوا ہوتا تو ابھی تک کراچی موسٹ ڈینجرس سٹی ڈکلیئر ہو چکا ہوتا۔ 3 قصے آئے تھے نیشنل پریس پہ ایسڈ تھروئنگ والے، تو فلم بن گئی تھی وہ شرمین عبید چنائی والی، جس پہ آسکر بھی مل گیا تھا پچھلے سال کے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، پبلش رپورٹ ہے کرائم کی UK کی۔ مور دین 800 انسیڈنٹس آف ایسڈ اینڈ کروسو سبسٹنس تھروئنگ آن پیپل۔ کہیں آپ کو پتہ لگا ہے کوئی فلم بنی؟ غائب میڈیا سے۔ ڈی جی رینجرز نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ سال نیو یارک میں 1638 یا 1688 مسلح ڈکیتیاں ہوئیں، کراچی میں 280 ہوئیں۔ ہم اتنے برے نہیں جتنا ہمیں برا بنایا جاتا ہے اور ہم خود کو برا سمجھنے لگتے ہیں۔ 10,000 سے زیادہ نائف کرائمز ہوئے ہیں UK کے اندر پچھلے سال میں، کہیں آپ کو پتہ لگا ہے؟ آپ کے خیال میں لندن ابھی بہت سیف ہے؟ نیو یارک کے اندر پچھلے سال کے اندر 1638 if I remember correctly 1600 کچھ ہیں، 1638 یا 1688 عام ڈکیتیز ہیں۔ پاکستان یہ کراچی میں 250 ہیں، ڈبل آبادی ہے ہماری ان سے۔ تو ہم اتنے برے نہیں ہیں جتنا برا ہمیں بنایا جاتا ہے، اور جتنا برا وہ بار بار کہنے کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیا۔ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے مزید کہا کہ ہمارے پاس پروسیکیوشن نہیں، 24 گھنٹوں سے زیادہ حراست میں نہیں رکھ سکتے، اس کے بعد ہمیں ملزم پولیس کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ پروسیکیوشن پولیس کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ سابق CCPO کراچی کے ساتھ پروسیکیوشن ٹیم بنائی گئی تھی۔ پروسیکیوشن ٹیم کی وجہ سے عزیر بلوچ کے 5 مقدمات میں شناخت ہوئی۔ رینجرز دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، ہم نے غلطیاں بھی کی ہیں۔ اپوزیشن نے تسلیم کر لیا عمران خان حکومت مزید 2 سال رہے گی۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کوئی بھی پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال نہ کرے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز میں دوریاں پیدا ہو چکی ہیں اور اپوزیشن نے تسلیم کر لیا عمران خان حکومت مزید 2 سال رہے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز میں دوریاں پیدا ہو چکی ہیں اور اپوزیشن نے تسلیم کر لیا عمران خان حکومت مزید 2 سال رہے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز میں دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، دونوں کا طرز سیاست مختلف ہے اور بلاول بچہ ہے، اس کے بیان کو جانے دیا جائے تو بہتر ہے۔ اپوزیشن نے تسلیم کر لیا عمران خان حکومت 2 سال رہے گی۔ شہباز شریف اور مریم نواز، میں 2 سال کہتا تھا، آپ میڈیا میرا مذاق اڑاتے تھے، وہ بہت دور جا چکے ہیں۔ ایک شمال ہے، ایک جنوب ہے۔ جب میں کہتا تھا نون سے شین نکلے گی تو آپ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ شیخ رشید نے کہا پاکستان نے افغانستان کے لیے ہمیشہ امن کا راستہ اختیار کیا، ہم کسی ملک کے خلاف سرزمین استعمال نہیں کرتے دیتے، کوئی بھی پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال نہ کرے۔ اور ریکنسلیشن افغانستان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی امن۔ جس طرح ہم نے کسی کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کی، اس طرح کسی اور ملک کو بھی ہمارے خلاف
زمین استعمال نہیں کرنی چاہیے اور اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان نے کل قوم کی ترجمانی کی ہے، 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی عمران خان کا ووٹر ہے۔ خواہش ہے حکومت اور اپوزیشن اکٹھی ہونا چاہیے۔ بھارتی خفیہ ادارے پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ وزارت داخلہ کے ڈرون سے متعلق بیان کی مذمت کرتا ہوں۔ میں انڈین وزارت داخلہ کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ ہمارا کشمیر کے ڈرونز میں، جموں کے ڈرون میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے 5 ضلعوں میں مہم کرنے جا رہے ہیں۔ کل شام 5 بجے تک کچھ لوگ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں گے۔ پاکستان کی سیاست میں تبدیلی آنے والی ہے۔ کشمیریوں سے کہتا ہوں بلے کو ووٹ دیں۔ ہپا قدر سے لے کے زیندار محلے تک اور زیندار محلے سے لے کے رام باغ تک شیخ رشید کی آپ کو سری نگر میں فوٹویں نظر آئیں گی۔ سو میں عمران خان کے ساتھ ساری کشمیری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بلے کو ووٹ دیں۔ ٹیچرز اپنی خواہشات کے مطابق پوسٹنگ نہیں کرا سکتے۔ سعید غنی کہتے ہیں ہم نے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی ایک جامع پالیسی مرتب کی ہے۔ کرونا کی وجہ سے اساتذہ کی بھرتیوں میں تاخیر ہوئی، کوشش کریں گے کہ اساتذہ کی جلد بھرتیاں کریں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ ہم نے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی ایک جامع پالیسی بنائی ہے۔ ٹیچرز اپنی خواہشات کے مطابق پوسٹنگ نہیں کرا سکتے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا کہ بنائی گئی پالیسی کے مطابق اساتذہ کی 37,000 سے زائد بھرتیاں IBA سکھر کے تحت کروانی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے اساتذہ کی بھرتیوں میں تاخیر ہوئی، کوشش کریں گے کہ اساتذہ کی جلد بھرتیاں کریں۔ پہلے ہمارا منصوبہ تھا کہ ٹیچرز کو 3 سالوں میں بھرتی کریں گے، مگر اب ٹیچرز کو 1 سال میں بھرتی کیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ یہ ٹیچرز ہم 3 سالوں میں بھرتی کریں گے فیزز میں، لیکن جب ہم نے اس میں مزید کام کیا تو ہم نے اس کو چینج کیا اور 1 سال میں کیا۔ اس لیے سعید غنی نے کہا کہ جہاں زیادہ ٹیچرز تھے وہاں سے ٹیچرز نکال کر بند اسکول بھیجے ہیں۔ بہت سے اساتذہ ہم نے پکڑے جو گھروں میں بیٹھ کر تنخواہ لے رہے تھے۔ سندھ میں تعلیم کے بجٹ میں اس مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے ریلیز ہونے والے فنڈز میں سے 80% کو استعمال کیا۔ موقع نہ مل سکا کہ ہم اسمبلی میں اپنی کارکردگی رکھ سکیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ جو بجٹ اس مرتبہ آیا ہے اس میں تعلیم کے اوپر جو بجٹ ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ نئے اسکولوں کو بنانے پر ہماری توجہ کم ہے، پرانے اسکول بنائیں گے، پرانے اسکولوں کی بحالی پر اس مرتبہ زیادہ خرچ کریں گے۔ محکمہ خزانہ نے مزید رقم دینے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس بار اسکول فرنیچر کا مسئلہ حل کریں۔ کوشش یہ کرنی ہے اس سال میں، جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نئے اسکولز پہ شاید ہماری توجہ کم ہوگی۔ جہاں بہت ضروری ہوگا ضرور بنائیں گے، لیکن جو ری ایبلیٹیشن ہے، جو ریپیئر مینٹیننس ہے، اس پر ہم زیادہ کام کریں گے۔ اس لیے جو بہت زیادہ شکایت ہمارے پاس آتی ہیں وہ پرانے اسکولز کی آتی ہیں، جو مختلف وجوہات کی بنا پر بارشیں آئی ہیں، سیلاب آئے ہیں اور کوئی موسمی حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے وہاں کے اسٹرکچر کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے۔ بسوں اور رکشوں کے جھنجھٹ سے بچنے کے لیے خواتین میں سائیکل اور موٹر سائیکل چلانے کا رجحان تیزی سے فروغ پانے لگا۔ راؤڈی رائڈر سے سینکڑوں صنف نازک نے موٹر سائیکل چلانا سیکھ لیا۔ راؤڈی رائڈرز خواتین کو کسی بھی پریشانی سے بچانے اور کسی بھی شخص کا محتاج ہونے سے بچانے کے لیے معاون ثابت ہونے لگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سفر کے لیے بہترین سواری موٹر سائیکل ہے۔ جہاں مرد حضرات موٹر سائیکل سے سفری سہولیات حاصل کرتے ہیں، وہیں خواتین بھی اب موٹر سائیکل کی سہولیات سے فیضیاب ہو رہی ہیں۔ آج کل کے دور میں وہ لڑکیاں جو جاب کرتی ہیں انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے دفتر جانے کے لیے، کیونکہ آج کل ٹرانسپورٹ کا بہت مسئلہ ہے۔ کرائے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہیں۔ ان پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کراچی کی ایک دوشیزہ مرینا سید نے راؤڈی رائڈرز کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا ہے تاکہ لڑکیوں کو سائیکل اور موٹر سائیکل سکھائی جائے، جس سے وہ کسی کی بھی محتاج نہ رہ سکیں۔ اس حوالے سے مرینا سید کا کہنا تھا، مجھے شوق تھا بچپن میں سائیکلنگ بہت کرتی تھی۔ بھائی کی سائیکل کبھی لے کے گئی، کبھی دوستوں کی سائیکل۔ تو جیسے میں بڑی ہو گئی تو امی کو بولتی بھی تھی کہ امی مجھے نا بائک چاہیے، میری لائف نا بہت اسٹرگل میں۔ تو امی کہتی تھی نہیں گاڑی سیکھ لو، گاڑی دے دیتے۔ اب میری سیلری تھی 15,000 روپے پارٹ ٹائم، ساتھ میں یونیورسٹی پڑھ رہی تھی۔ تو میں نے کہا میں تو افورڈ نہیں کر سکتی، چلو اگر میں گاڑی میری فیملی دلا بھی دیتے ہیں پیسے دے کر تو میں اس کو
मेंटेनेंस कैसे करूँगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के खुले मैदान में जोक दर जोक खवातीन और बच्चियां बड़ी तादाद में साइकिल और मोटरसाइकिल सीखने के लिए आ रही हैं। एक खातून शहजादी इमाम का कहना था, देखें मैं तो खैर मुझे तो ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं तो सिर्फ एक शौक के हिसाब से कि मैं थोड़ा सा चला लिया, लेकिन जो ऑफिस वर्क की लड़कियां हैं, कॉलेज गोइंग हैं, स्कूल गोइंग है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि हर कोई रक्षा टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए ज़्यादातर जो ये लड़कियां हैं ये इसी हवाले से सीख रही हैं। राउडी राइडर्स की मैनेजर फरखंदा फिरोज का कहना था, देखिए रिक्शे के किराए इतने ज़्यादा हो गए, कन्वेंस इतनी मुश्किल हो गई, बसें कम हो गई कराची में, तो मसाइल बढ़ते जा रहे थे हमारे लिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। आदमी तो बाइक से चले जाते थे, तो इन मसाइल को कम करने के लिए जो है मैंने ये सोचा कि मैं बाइक सीखूं। और फिर जो है मुझे पता चला कि मरीना जो है सिखा रही है और घर के करीब भी है, चूँकि मैं गुलशन में रहती हूँ, और तो मैंने कहा क्यों नहीं ज्वाइन करूँ। फिर मैंने फ़ौरन ही ज्वाइन कर लिया तकरीबन 1.5 साल पहले, और उसके बाद मरीना ने सिखा दी। 12 साला कोहे पैमा सलीना ख्वाजा का ब्रॉड पैक सर करने का अज़म। सलीना ख्वाजा कहती हैं, मैं दुनिया को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती हूँ। 9 साल की उम्र में दुनिया की तीसरी 6050 मीटर बुलंद तरीन चोटी मंगली को सर करके आलमी रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली एबटाबाद की 12 साला कोहे पैमा सलीना ख्वाजा ने कहा है कि आलूदगी के बायस माहौल तबाह हो चुका है। सलीना ख्वाजा का मजीद क्या कहना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 12 साल की कोहे पैमा सलीना ख्वाजा स्कर्दू पहुंच गई। सलीना 8047 मीटर बुलंद ब्रॉड पैक सर करने का अज़म रखती हैं। सलीना ख्वाजा का कहना है कि आलूदगी के बायस माहौल तबाह हो चुका है, मैं दुनिया को बचाने में अपना किरदार अदा करना चाहती हूँ। ख्याल रहे कि सलीना ने 2019 में मुश्किल तरीन 7027 मीटर बुलंद चोटी स्पुतनिक सर करके नया आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया था। सलीना ने यह रिकॉर्ड 10 साल की उम्र में कायम किया था। सलीना ने 9 साल की उम्र में दुनिया की तीसरी 6050 मीटर बुलंद तरीन चोटी मंगली को सर करके आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया था। सलीना ख्वाजा 5765 मीटर बुलंद कूजा सर चोटी भी सर करके आलमी रिकॉर्ड बना चुकी हैं। कम उम्र कोहे पैमा सलीना ख्वाजा की तरबियत उनके वालिद ने खुद की है। उन्होंने अपनी बेटी की लगन और शौक को देखते हुए खतरों से खेलने की तैयारी के लिए घर में ही फिटनेस क्लब कायम किया हुआ है। कारोबारी दुनिया से भी खबर शामिल कर लेते हैं। वज़ीर आज़म की तारीखी टैक्स अहदाफ हासिल करने पर FBR को मुबारकबाद। इमरान खान कहते हैं, ये कारकर्दगी मईशत की बहाली के लिए हुकूमती पॉलिसी की कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। FBR की जानिब से इकट्ठे किए गए महसूलात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 18% ज़ायद हैं। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीखी टैक्स अहदाफ हासिल करने पर FBR को मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीखी टैक्स अहदाफ हासिल करने पर FBR को मुबारकबाद देते हुए कहा कि माली साल 2020-21 के दौरान FBR ने 4732 अरब रुपए का तारीखी टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया, जो कि 4691 अरब रुपए के हदफ से ज्यादा टैक्स है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि FBR की जानिब से इकट्ठे किए गए महसूलात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 18% ज़ायद हैं और FBR की ये कारकर्दगी मईशत की बहाली के लिए हुकूमती पॉलिसी की कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान दिस वीक में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।